بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے اور ان کی تعداد کو اپنے علم میں لا نہیں سکتے۔ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے، 13ویں پارے کی آیت پاک ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، یعنی گننا چاہو گے، لا تحصوها، تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا، کپڑا یا لباس اور اسی طرح سواری، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، یہ نعمتیں ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا اگر جائے تو ہمارے جسم میں سر سے لے کر پیر تک ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ہم کو اس وقت ہوتی ہے جب کہ یہ نعمت خدا نخواستہ زائل ہو جائے، ہم سے چھین لی جائے، ختم ہو جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں دعا بھی جو بتلائی گئی ہے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، ان کو دعائیں کہا جاتا ہے۔ اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پناہ طلب کی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے بارے میں ان کو جو کہا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں پناہ طلب کرنا، یعنی معوذتین، جیسے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے انسان۔ جیسا کہ ہم لوگ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی ہے، یہ کیا ہے؟ پناہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب فرض کیجئے خدا نخواستہ کروڑوں مرتبہ راستے سے کوئی شخص شراب پی کر گاڑی چلا رہا ہے، کوئی بچہ اپنی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو دوڑا رہا ہے، یہ اسی طریقے سے بس کنڈکٹر شراب کا پیا ہوا ہے خدا نخواستہ، یہ اسی طریقے سے اس کو نیند کا جھونکا آ جائے۔ اب جو شخص اس کی زد میں آئے گا اس کا جانی نقصان ہو جائے گا۔ اگر زیادہ مار لگ گیا اگر تو مر بھی جائے گا، وہ گاڑی کے اندر اگر آ جائے خدا نخواستہ، تھوڑا سا مار لگا اگر تو وہ ہاتھ پیر اس کے ٹوٹ جائیں گے۔ تو وہ شخص کیا ہے؟ راستے پر جو چلنے والا شخص ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ کیا ہے وہ؟ غیر محفوظ ہے۔ اور ہم لوگ یہاں پر جو اندر آ گئے ہیں، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کسی دکان کے اندر ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، کسی یعنی اس طریقے سے چہار دیواری کے اندر ہیں، وہ محفوظ ہیں،
اس حادثے سے، جو گاڑی جو سڑک کے اوپر چل رہی ہے اس حادثے سے محفوظ ہے۔ تو ایسے ہی جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط قائم کر لیتا ہے، اور تعلق مضبوط قائم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح میں جب ہم نیند سے بیدار ہوں اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اور کب تک رہے وہ؟ آنکھ بند ہونے تک، سونے تک، مطلب روزانہ، ہر روز، ہر موقع پر، ہر قدم، ہر سانس کے اوپر جیسے بیدار ہو گئے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم نے جوڑ لیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ کے اللہ کا نام ہماری زبان پر آ گیا، ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ گیا، اللہ تعالیٰ جڑ گیا۔ صبح شام کی دعائیں ہم نے پڑھ لی، اگر صبح شام کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا ہم نے پڑھ لی، اب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے۔ پناہ کا مطلب یہ کہ حفاظت، اسے ہے اب بس وضو سے بیٹھے نعمت اس سے نہیں بیٹھ، نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، چاہیے بچہ لگے نہیں آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، باہر سے لگے دیتے بچہ لگے دیتے۔ تو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق، جو بھی حضرات جیسا معذور ہوں، جیسا مجبوری ہے تو کرسی منگا لی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، چونکہ کرسی پر بیٹھتے ہیں نہیں دکھائی دے رہے، اس سے میں کچھ معلوم کیا کہ کیا بات ہے کہ کرسی نہیں مل سکی، نہیں آ سکے، اس سے مطلب بچوں کو جا کے لا کے دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط جب کوئی سے جوڑ لیتا ہے، ہم نے دعا پڑھ لی بسم اللہ الذی لا یضر، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، اب کوئی ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح شام کی ہم دعائیں پڑھ لیں، اس کے بعد سڑک کے اوپر یہ نئے مخالف سمت میں گاڑی چلائیں، پھر تو حادثہ طے شدہ یقینی ہے۔ ہم کو چلنا چاہیے بائیں طرف سے، ہم چلائیں گے گاڑی اس طریقے سے، ہم کو جو رفتار میں چلانا چاہیے اس کے رفتار کا خیال نہیں کریں گے تو حادثہ ہونا یقینی اور طے شدہ ہے۔ احتیاط برتنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، احتیاط، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دینا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دینا۔ جب اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہم نے دے دیا اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے سے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محافظ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے محافظ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ کے اندر لے لیتے ہیں، اپنی پناہ کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے دے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ دعائیں ہیں ہی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے واسطے، تعلق کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے۔ صبح میں پڑھے دعا، ہم قضاء حاجت کو جانے سے پہلے کی دعا، آنے کے بعد کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، اسی طریقے بازار میں جب ہم داخل ہوں وہاں کی دعا۔ اب صبح سے لے کے شام تک ہماری زبان پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کا نام جب آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا، تو پھر ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط جڑ جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے اپنے آپ کو بلاؤں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صدقہ کیا کرنا، روزانہ صدقہ کرتے جانا۔ جو غریب ہے، مستحق ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جو بھی اس طریقے سے اپاہج ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے صدقہ صرف کوئی نہیں ہے جو خیرات مانگنے والے کو دیا جائے، بلکہ کسی بھی نیک کام اس کے ذریعے سے کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کسی مسجد کے اندر پنکھا لگا ہوا نہیں ہے، اب وہاں پر ہم نے لگا دیا پنکھا، جو صدقہ نافلہ، نفل صدقہ کہلاتا ہے،
ایک ہے صدقات واجبہ جیسے کہ زکوٰۃ، عشر، اناج کی جو 10واں حصہ دینا ہے، اناج ہمارے پاس جو کچھ آ جائے کھیتی باڑی والوں کے لیے، صدقہ فطر عید الفطر کے روز۔ یہ اسی طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی، یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 روپے خیرات کروں گا، اب یہ خیرات کرنا یہ ہمارے صدقات واجبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز کے صدقات نافلہ جسے کہا جاتا ہے، جس مسجد کے اندر پنکھا نہیں ہے وہاں پر پنکھا لگا دیا گیا، یہ اسی طریقے جہاں پر ہم نے دیکھا جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز استعمال میں آتی ہے، لہذا وہ صدقہ نافلہ ہے، نفل، جیسے 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل ہوتی ہے، کہ پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو دوسری چیز ہے کہ صدقہ، الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی مقدار نہیں بتائی گئی ہے کہ 10,000 روپے صدقہ کیا جائے، 1,000، جو سب سے کم جو سکہ ہے ہمارے زمانے میں 1 روپیہ، اب اس سے کم سکہ نہیں ہے، 8 آنے کا بندہ نہیں ہے، 8 آنے لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن 8 آنے کا وجود نہیں ہے، 4 آنے ذہن میں ہے لیکن 4 آنے کا وجود اب آج ہمارے پاس ملک وطن عزیز کے اندر نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو سب سے کم جو سکہ ہے ہمارا وہ 1 روپیہ ہے۔ اب وہ 1 روپیہ ہم نے صدقہ کر دیا، اگر ہم نے روزانہ صدقہ کرنے کا معمول بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ مدرسے والے، وہ مدرسے والے، وہ مدرسے والوں لا کے ہمارے پان پٹی پہ دکان میں اتنے ڈبے لگا دیے، رکھ دیے کہ اب ہم تھک گئے کہ کرنا تو کیا کرنا، صدقہ پیٹی، صدقہ پیٹی، صدقہ پیٹی، اب اس کے اندر ڈال رہے مہینے یا 2 مہینے بعد وہ آئے نمبر، جب ان کا آئے 2 مہینے کے بعد، اس دوران تو بلائیں آئی اور مصیبتیں آئی اور ہم کو ٹچ کر کے چلے گی، اس لیے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالنا الگ بات ہو گئی وہ، لیکن کسی نہ کسی غریب کو روزانہ 1-2 روپیہ 5 روپیہ دے دینا چاہیے، تاکہ اس دن جو خدا نہ خواستہ جو کوئی مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل جائے، وہ ہم سے دور ہو جائے، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کا صدقہ۔ تو الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے، بری موت سے۔ خدا نہ خواستہ ٹرک میں آ گئے، پیچھے کے پہیے میں آ گئے، حادثہ ہو گیا، کچھ اور بات ہو گئی، پانی میں ڈوب کر مر گئے، کوئی بھی چیز اگر ہو گئی اس وقت خدا نہ خواستہ، تو ٹھیک ہے موت تو ہو گئی، لیکن ایسی موت اچھی موت نہیں ہے، یہ موت کوئی اچھی موت نہیں ہے کہ جس کے اندر اچانک انسان کو دنیا سے جانا پڑ گیا اور اس کے پیچھے رونے والے اور اس کی حالت کو، کیفیت کو دیکھ کر مصیبت میں پڑنے والے بھی بچے، ان کا برا حال ہو رہا ہے اور تکلیفوں میں، ایسی موت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، جانا تو ہے لیکن اچھے ڈھنگ سے جانا ہے، سفر تو کرنا ہے لیکن ٹکٹ بنا کر اے سی میں جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ گاڑی میں اتنی بھیڑ کے بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے جانا پڑا، سفر اس کا بھی ہے، اے سی میں جانے والے کا سفر اس کا بھی ہے، بتائیے دونوں میں کون سا اچھا ہے؟ کون سا اچھا ہے؟ اے سی میں سفر کر رہے ہیں وہ اچھا سفر ہے یا پیسنجر گاڑی ڈھکلیاں کھاتے 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 جا رہی، یہاں رکی وہاں رکی وہاں رکی وہاں رکی اور اتنی زیادہ بھیڑ کے بیت الخلاء میں کھڑے ہونے کی نوبت آ رہی، یہ دروازے میں ڈنڈوں کو پکڑ کے سفر کرنے کی نوبت آ رہی، بتائیے دونوں میں سے کون سا سفر اچھا ہے؟ اے سی والا سفر اچھا ہے نا؟ جزاک اللہ۔ تو اسی طریقے موت انسان کے لیے طبعی موت آئے، اس کو 2 4 6 مہینے کا موقع ملے، اس کو گناہوں سے معافی مانگنے کا، کھڑے ہونے پر قادر تو بیٹھ کے پچھلی اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لینے کا، فون لگا کر دیکھو بھائی میں نے کبھی غیبت کیا ہوں گا آپ کی تو معاف کر دیجئے، آپ کو کچھ لینا دینا ہوگا تو مجھے بتا دیجئے، میرے پاس لکھا ہوا ہے لے کر چل جائیے، اسے دلوا دیجئے۔ 2 4 6 مہینے کا موقع ملنا چاہیے انسان کو، طبعی موت۔
وہ موت اچھی ہے تاکہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کا موقع مل جائے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا موقع مل جائے، وہ موت اچھی ہے۔ کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہے، یہ اسی طریقے سے انسان سارے گناہوں سے معافی طلب کر لیا، اللہ تعالیٰ سے بندوں سے معافی مانگ لیا۔ اب یہ طبعی طور پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کسی کا اگر اچانک انتقال ہو گیا یا کوئی گاڑی میں حادثے میں ہو گیا تو ہم اس کو برے انداز سے تذکرہ کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا چاہیے، جو بھی کوئی شخص مصیبت کی حالت میں ہو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من خلق تفضیلا، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس چیز سے مجھ کو محفوظ رکھا جس میں تجھ کو مبتلا کیا۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے اس نعمتوں کے زائل ہونے سے۔ حدیث پاک میں دعا بتائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، یعنی آپ مجھ کو اپنی حفاظت میں لیجیے، من زوال نعمتک، آپ کی نعمتوں کے زائل ہو جانے سے۔ آپ نے جو مجھ کو نعمتیں دی ہیں وہ زائل ہو جانے سے۔ خالی روپیہ پیسہ وہی نعمت نہیں ہے، صحت اچھی تھی، تندرستی تھی، ڈاکٹر حضرات نے بول دیے جواری کی روٹی کا پپڑ کھاؤ، مونگ کی دال کھاؤ، کیا مرغا ہوا کھاتے ہیں، چکن چلے گا، وہ پڑوس میں چلے گا مرغا اڑ کے، وہاں جا کے بسا دے رہا انہیں، اپنے گھر کا مرغا جا کے وہاں جا کے اذان دے رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا وہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو، وہ چکن نہیں کھانا چاہیے، پائے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ پائے کی تحریر تو بہت دور کی بات ہے، خطبہ نگر کی پورا پٹا وہی ہے، خطبہ نگر کا پورا پٹا کون سا ہے، وہ پائے کی تحریر 10 روپے میں، اور وہاں پر ہی ڈاکٹر حضرات نے فیس بھی رکھے چیک ان کو چیک کرنے کی 10 روپے میں، 10 روپے میں، ایسے ایسے دعا خانے پہ 10 روپے کے اندر، تو 10 روپے میں پائے کی تحریر۔ اب وہ کھا رہے ہیں، اب وہ کھاتے بیٹھیں گے اس طریقے سے۔ اب یہ بتلائیے اس طریقے اللہ بلا یہ وہ کھاتے بیٹھیں گے، کھانا کبھی کبھار ذائقے طور پہ کھانا چاہیے، لیکن ڈاکٹر حضرت نے کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیٹھ صاحب کے اوپر پابندیاں، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، مت کھاؤ، منیم کے اوپر اور دکان کے ملازم کے اوپر کوئی پابندی سے کہا جائے سب کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، وہ کھاؤ، وہ کھاؤ۔ عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے، جو کما رہا ہے اس کو ڈاکٹر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مت کھاؤ، مت کھاؤ، مت کھاؤ، مت کھاؤ۔ منیم بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر دکان کا ملازم بیمار ہو گیا، ارے یہ بھی کھاؤ، 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 تنخواہ اس کی کم ہے غریب کی، لیکن ادھر کہا گیا کہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من الحور، کیسے؟ تنگ دستی سے، پریشانی اور مصیبت سے، بعد الکور، راحت کے بعد۔ پہلا اگر انسان کے اوپر زمانہ وقت ایسا گزرے جس میں مشکل ہے اور محنت کرنا پڑ رہا، مزدوری، اور بعد میں عالی شان مکان بنایا گیا، تھرڈ کلاس زندگی، وہ زندگی اچھی ہے۔ اب پہلے شاندار زندگی تھی، گئے منصور خان بھی گئے، اللہ کو پیارے ہوئے، حویلی ہے تو اس کے اندر ماسٹر پلان کے اندر چلے گئے، انہیں بھی گیا، انہیں بھی گیا، نہ منصور خان ہے نہ حویلی ہے، ایک کہاوت کے طور پہ بولوں میں، ورنہ میری ملاقات میں منصور خان کون سا ملاقات نہیں ہوئی، ہاتھ بتے معلوم ہے یہ منصور خان صاحب کے حویلی، لوگ بتاتے تھے وہ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ تو دنیا میں تو جس کو رہنا نہیں ہے، جانا منصور خان کو بھی ہے اور ماسٹر پلاننگ میں حویلی کو بھی جانا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے۔ آنکھیں ہماری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اب یہ اگر خدا نخواستہ بینائی چلی گئی اور نابینا ہو گئے بڑھاپے میں، پیشہ پاک کر جانے کا، اس کے محتاج، اس کے محتاج، وہی
اتنا کھا رہے کہ بار بار مجھے جانا پڑ رہا ہے تو ارے ایک مرتبہ کھا لو جم کے، ایک مرتبہ جاؤ جم کے تو میں دوسرا کر لوں، کیسے کرے گا آدمی؟ اب وہ محتاج، اولاد کا محتاج ہو گیا. تو یہ بینائی کا سلب ہو جانا، انسان کا اندھا ہو جانا، نابینا ہو جانا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. ان تمام چیزوں سے، یعنی جو نعمتیں ہیں ان تمام سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے. ساری نعمت موجود ہے، لیکن پتہ چلا کہ بھائی بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے. سیٹ صاحب کو بھوک نہیں لگ رہی ہے اور ملازم کو تو دبا کے بھوک لگ رہی ہے. 4 روٹیاں تو کھیل ہے اس کے لیے، 4 پراٹھے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. تو بھوک کا نہ لگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے چھن جانا ہے. نیند نہیں آ رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، وہ بھی چھن گئی ہے. اور وہ یہ کہ مزدور صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا چلچلا دھوپ میں، اور شام میں ایسا سو جاتا ہے بالکل کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے سر کے نیچے تکیہ ہے یا نہیں ہے، اور کتنے مچھر آ کے کہاں کہاں ناقابل تسخیہ جگہ پر بھی کاٹ کے چلے جا رہے ہیں. پتہ ہی چل پاتا ہے، نیند آ گئی نہیں ہے اس کو اچھے سے، جبکہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی کھایا نہیں کرتے. مزدوروں کو دیکھے کیا آپ نے جا کے میڈیکل پہ گولی لے رہے؟ ہاں سیٹ صاحب کو دیکھے ہوں گے، مالداروں کو دیکھے ہوں گے جا کے ڈاکٹر صاحب بولے ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آ رہی. تو نیند کا اچھا آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بھوک کا لگ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طریقے کھانے کے بعد ہضم ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم سمجھتے خالی روپیہ پیسہ سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اس لیے تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حفاظت کیا کرنا چاہیے، اس کی حفاظت. اس کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور جو صحت اور تندرستی دی ہے اس کو ضائع اپنے ہاتھوں سے نہیں ہونے دینا چاہیے. اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. تمام چیزوں کو پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر چیز کو کھانے کا نہیں رہتا. اب ممبر انسان کے لیے پیدا کیا گیا تو میں یہ کھا لوں، آپ یہ کھا لیں، وہ کھا لیں، تھوڑے سے کھا لیں، ہمارے دانت بھی نہیں چل جائیں گے. ہر چیز کھانے کی نہیں رہتی. ہو ممبر کا استعمال خطبے کے واسطے، بیان کرنے کے واسطے اس کے لیے رہے گا. کرسی کا استعمال بیٹھنے کے لیے ہے. لائٹ کا استعمال روشنی حاصل کرنے کے لیے ہے. پنکھے کا استعمال یعنی ہوا کے لیے ہے. جھومر کا استعمال یعنی روشنی بھی ہے اور آنکھوں کو اچھا بھی لگے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب، سب کا سب. یہ آسمان ہمارے لیے پیدا کیا گیا، وہ ستارے رات میں جب ہم لیٹے تو ہماری آنکھوں کو اچھے لگے، وہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے عمدہ قسم کی گاڑیاں ہیں، شاندار قسم کے مکانات ہیں، بہترین لباس ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تمام چیزوں کو حاصل کیا جائے گا حق اور حلال کی کمائی سے، حرام کی کمائی نہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کسی شخص کے جسم پر اگر کوئی لباس ہو، اس کا پورا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس میں سے 10 درہم آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے 10 روپیے حلال، اس میں 9 روپیے حلال کے ہوں اور 1 روپیہ اس میں اگر
وہ لباس اس شخص کے جسم پر رہے گا اس وقت تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس وقت تک کی نمازیں مطلب ہے کہ اگر 100 میٹر کپڑا ہے 90 روپے حلال کمائی کے ہے، 110 روپے ہمارے پاس حرام کمائی کے ہے، تو یہ حرام اور حلال جب مشتبہ جب ہو جائیں گے اب اس صورت میں عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ساری چیزیں استعمال کرنا ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اندر فرمائیں. ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے لیکن حلال طریقے سے. تو میں بتا رہا تھا گزشتہ بھی میں بتایا ہوا حضرات سے اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ اپنی صحت اور تندرستی کا ہم کو خود خیال رکھنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ کہ تم اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماریوں سے، بیماری آنے سے پہلے. نمازیں پڑھے نہیں، نوافل پڑھے نہیں، فرائض چھوڑ دیے، واجبات چھوڑ دیے. اب اٹھتے وقت بیٹھتے وقت 5-6 حصوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑ رہا ہے. ارے پکڑو انہیں آ رہا اٹھا رہا، انہیں آ رہا بٹھا رہا. تب یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمزوری اس طریقے سے. جب زمانہ تھا ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی، گھٹنے اچھے تھے، گھٹنوں نے جواب دے دیے. کیا کریں گے؟ جتنے سوال کیے گئے ہوتے جواب دے رہے گھٹنے. کیا کریں گے؟ زیادہ سوال کریں گے گھٹنوں سے زیادہ جواب دیں گے، کم سوال کیے جائیں گے اس سے کم جواب دیں گے. ہے نہیں ہے؟ تو وہ کہنے بھائی کہ گھٹنے نے جواب نہیں دیے اس طریقے. تو سوالات کیے گئے اس لیے گھٹنے نے جواب بھی دیتے. کیا کریں گے؟ زیادہ سوال زیادہ جواب، کم سوال کم جواب. تو ارے کر رہا انسان اٹھتے بیٹھتے. تو وہ وقت آنے سے پہلے نوافل کا ذخیرہ اپنے پاس ہونا چاہیے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جب انسان اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے، یہ دو باتوں کو ذہن میں رکھیے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ شخص وہ عبادات نہیں کر سکتا نوافل جو جوانی کے زمانے میں کرتا تھا. جوانی کے زمانے میں نفل روزہ رکھ رہا ہے، جوانی کے زمانے میں اس نے تلاوت کیا، جوانی کے زمانے میں اس نے بھاگ دوڑ کیا، لوگوں کی خدمت کیا، لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا، جوانی کے زمانے میں نوافل پڑھتا رہا، جتنے بھی نیک اعمال کیا کرتا تھا، بڑھاپے اور کمزوری کی بنا پہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ ثواب اس کو بغیر کیے کے ملتا ہے، بغیر کیے کے ملتا ہے. اور جو شخص اپنے مقام پر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی جو عبادت کرتا نوافل عبادت ہے، قرآن کریم، ذکر، اذکار، یہ اسی طریقے سے نوافل یہ وہ، لیکن سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سفر کی حالت میں بغیر اعمال کیے کہ نوافل پڑھے گے اور بغیر وہ نیک اعمال کیے کہ وہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس صحت اور تندرستی. اس کی حفاظت کرنا چاہیے ہر ایک نے. کبھی کبھار ذائقے کے طور پہ اگر ہم کوئی چیز چٹپٹی چیز مزیدار چیز کھانا بھی چاہیے، وہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ ہوٹلوں میں ہمیشہ قلم اور اسی طریقے سے ساری چیزیں اگر تو یہ تو مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر 2 سے 3 مرتبہ اگر وہ تیل اگر استعمال اگر ہو جاتا ہے اسی کے اندر بار بار کتنا زیادہ نقصان دہ ہے. لیکن کھانا بڑا اچھا لگتا ہے ہم کو، لگتا نہیں لگتا ہے، کتنا مزیدار لگتا ہے، مزے لے لے کے آدمی کھاتا. آپ لیجیے میں ٹپ کرتا نہیں میں چھوڑوں گا. کوئی چیز جب ختم ہونے لگتی نہیں آپ لیجیے مگر دل کیا رہتا اگر انہوں نے دیا تو کتنا اچھا ہو جائے گا، وہ کباب میں کھا لوں گا، نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہوٹلوں میں کھاتے رہیں گے بار صحت کے ہم خود اپنے نقصان اپنے آپ کو پہنچانے والے ہیں. کبھی کبھار کھانا، سفر میں کھانا، ڈھابے پر کھا لینا، مہمان آ گئے تو مگر کوئی بڑی بات نہیں، کرنا ہی پڑے گا. وہ تو ہمیشہ ہر وقت اپنے گھر کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں مہیا، منگانا ہی پڑے گا ہوٹل سے. یہ اسی طریقے سے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ ہوٹل میں جانا پڑے گا، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں. شیخ کا مطلب شیخ قلندر صاحب نہیں ہے، شیخ کا مطلب مسلمان ہے.
انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کے شیخ کے گھر میں، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں آج سے 75 سال پہلے کے، انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ ہوٹل میں ہوٹل میں ہوٹل میں ہوٹل میں، کیونکہ جیب میں پیسہ ہے، موبائل میں بھی پیسہ آ گیا۔ پہلے کے ایسا نہیں رہا، موبائل کے اندر پیسہ آ گیا، بڑے بڑے شاندار قسم کے موبائل آئے ہوئے ہیں، لہذا چلو منگا لو، آرڈر دو اور منگا لو، وہاں سے ڈھابے پر چلے گئے، کھانا ڈھابے پر جا کھانا، بالکل کھانا چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن کبھی کبھار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہر موسم کا ہر پھل اعتدال میں رہتے ہوئے کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرما کے موسم میں کچھ پھلوں کو پیدا کیا، لہذا ان کو ان موسموں میں ضرور کھانا چاہیے۔ کچھ موسموں اللہ تعالیٰ گرما میں پیدا کیا، ضرور اس کو کھانا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑے کو اوپر مثال کے طور پہ بہت سارے پھل ہیں، تو جب رسم ہوتا گھر میں بچے کا یا بچی کا، یہ شادی ہوتی، وہ پورے پھل یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، اور پورے سجے سجائے ٹوکروں میں جا کے دینے کے واسطے ہے۔ وہ تو خیر اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن اپنے طور پہ ہر چیز کھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں کو، جو نعمتیں قدرتی ہیں، جو پھلوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اناج کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی سستا اور آسان رکھا ہے۔ چاہے وہ سوکھا میوہ کیوں نہ ہو، جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں نا، اگر کوئی 25 روپے کا کھا رہا ہے مثال کے طور پہ، تو 25 روپے کے یقیناً بادام آ جاتے ہیں۔ کسی دن بادام کھا لیا اس نے، کسی دن انجیر کھا لیا، کسی دن کاجو کھا لیا، کسی دن اس نے اخروٹ کھا لیا۔ اب یہ 25 روپے کا صحیح استعمال اس کا ہو رہا ہے، ورنہ دیکھا جائے ہمارے نوجوانوں کو کلے سے اندر دھس گئے، ایسا کر کے آنکھیں یوں باہر نکلی ہوئی، نہیں آنکھیں اندر چلی گئی بالکل، اور سینہ اندر یوں دب گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نوجوان بچوں کو کیا ایسا ہونا چاہیے کیا؟ اندر کلے دبے ہوئے، اسی طریقے سے آنکھیں اندر دھسی ہوئی، اسی طریقے سے ہمارے تو سینے بالکل یعنی ابھرے ہوئے ہونا چاہیے۔ ابھرے کا مطلب صحت مند اور تندرست ورزش کرنے کی وجہ سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اندر چلے گئے اس طریقے سے کمزور، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، آسان چیزیں ہیں، سستی چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں اور سستی چیزیں ہیں، ان کو نہیں کھا کر ہم دعوت میں کھانا جائے، چلو ہم سب پینے کے واسطے، ہم سب چلے گئے پینے کو، ہم سب چلے گئے پینے کے لیے، ہم سب، تو یہ چیزیں استعمال، اس کا مطلب نہیں کہ آج میں کچھ چیزوں کے لیے ترغیب دے رہا ہوں، شاید میری بیماری سے کوئی رابطہ ہو گیا اور کس لوگوں سے دشمنی ہو گئی، لہٰذا وہ مت پیو، وہ مت پیو، مت پیو، مت کھاؤ، مت کھاؤ۔ بتا رہا ہوں میں کہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر اگر ایسی چیزیں اگر کھائیں گے تو ہماری صحت خراب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان چیزوں کو، سستی چیزوں کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جیسے کہاوت بھی ہے کہ روزانہ ایک سیب کھاؤ، ڈاکٹروں سے دور رہو یا ڈاکٹروں کو دور رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیمار نہیں ہوگی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے وٹامن رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کھائے انسان اگر کرے۔ صبح کے وقت کی دھوپ ہمارے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، جیسے اشراق کا وقت ہے، لیکن اگر اس وقت ہم سوتے پڑے رہیں گے، خواب خرگوش میں پڑے رہیں گے اور بعد میں چنچنات دھوپ کے اندر نکلیں گے، پھر وہ اس کے اندر بات نہیں آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے، اس سے ہماری صحت اور تندرستی رہتی ہے۔ تو ہم نے اپنی ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہم نے، بیماری ہو گئی، فلاں ہو گئی، خدا نخواستہ اب دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ، یہاں جاؤ، یہ معائنہ وہ کرانا پڑے گا، خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرانا ہے، وہ کرانا پڑے گا مجبور کی صورت میں۔ جو ڈاکٹر صاحبان جو دوا دیں گے اس کو کورس کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے 10 دن کی دوا دیے لکھ کے، ہم نے لیے 5 دن کی دوا اور 2 دن میں اچھے ہو گئے، میڈیکل پہ جا کے کہہ رہے میں تو اچھا ہو گیا، 3 دن کی دوا واپس لے لو۔ وہ بھی نہیں، انہوں نے ہمارے نفس کو دیکھنے کے بعد کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے، لہٰذا یہ بیماری 10 دن کی دواؤں میں بھاگے گی صحیح معنی میں۔ تو ہم نے کیا کرے؟ آدھے پیسے پہلے بچا لی،
10 کے بجائے 5 دن کی دوا لے لیے، اور اس کے بعد 2 یا 3 دن کے اندر اچھے ہو گئے، لے جا کے دوا میڈیکل کے پر واپس نہیں، وہ کرنا ہی پڑے گا ہم کو، لیکن اپنے طور پر بھی اپنا دھیان ہم کو خود رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنی صحت کی حفاظت کی جائے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت رہے گی تو اللہ کی بات صحیح ہوگی، صحت ہوگی تو بیوی بچوں کی بندوں کی خدمت ہوگی اور صحیح ہم کما سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔